بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک کے یہاں مہمان بن کر گئے۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات بیان کو مکمل سننا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں امام شافعی رحمہ اللہ مہمان بنے تو امام مالک نے اپنے خادم سے کہا کہ لوٹا بھر کے رکھ دینا تہجد کے وضو کے لیے۔ تو خادم نے لوٹا بھر کے رکھ دیا۔ صبح جو دیکھا اس خادم نے لوٹا پانی کا بھرا بھرایا، جوں کا توں بھرا ہوا، تو امام مالک سے کہنے لگا آپ تو کہتے تھے یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا محدث ہے، بڑا امام ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، لوٹا پانی کا بھرا ہوا رکھا، اس نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے آپ۔ ارے کبھی تہجد نہ پڑھنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا، اب نماز کوئی نہیں پڑھتا، فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا اور جماعت میں کوئی نہیں آتا۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا کامیاب ہے وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر بسترا چھوڑ دیتے ہیں، آرام کی نیند چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں عرش عظیم سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مصلی پہ کھڑے ہو کر رات کو میرے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا، آج تو بڑے بڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے، عیب کوئی نہیں نماز نہ پڑھنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی ناگوار لگی، امام شافعی رحمہ اللہ اتنا بڑا آدمی تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ صبح کو ناشتے میں جو بیٹھے تو باتوں باتوں میں امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر چھیڑا کہ میرے خیال میں کل تھکاوٹ سفر کی زیادہ ہو گئی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں؟ کون کہتا نہیں کھلی؟ کہ وہ میرا خادم کہہ رہا تھا کہ جو تہجد کے وضو کے لیے پانی بھر کے رکھا تھا وہ پانی تو بھرا بھرایا ملا۔ امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ اندازہ لگاؤ، فرمایا اپنے گھر میں سو جایا کرتا تھا، کل میں جب مدینے میں آیا رات میرے دل میں آیا کہ ایک تو مدینہ شہر ہے اور پھر امام مالک کا مہمان ہوں، ساری زندگی سویا ہی کرتا ہوں، آج بہتر یہ ہے کہ سونا ہی نہیں۔ تو پانی تو اس لیے بھرا بھرایا ملا نا کہ میں نے رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ مہمان کیا کرتے تھے، آج مہمان آتے ہیں چلو ہمیں VCR دکھاؤ، اندازہ لگاؤ۔ بلکہ بڑے دکھ کی بات ہے، بعض مہمان ہمارے علاقوں میں ہندوستان سے آتے ہیں نا، وہ کہتے روٹی کھوا یا نہ کھوا، فلم دکھا، اور جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ایسے ہمارے مہمان۔ اللہ والے جب کسی کے یہاں آتے ہیں ان کی برکتیں اور رحمتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا ان اللہ والوں کی جو ذرہ برابر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تہجد کی نماز ان حضرات سے قضا نہیں ہوتی، فرض نماز تو کیسے قضا ہوگی؟ اور ایک ایک اللہ والا ایسا گزرا کہ 30 برس تک تکبیر اولا نماز سے کی فوت نہیں ہوئی۔ تم کتنے حاجی بیٹھے ہو، بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بیٹھے ہو، پر آدھی نمازیں پڑھتے ہو، آدھیوں کو رگڑا دے دیتے ہو جیسے اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔
یاد رکھو وہ وقت آئے گا میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا تم سے فلم دیکھی، وی سی آر دیکھا، پرائی بہو بیٹیوں کے ناچ دیکھی، یا میرے قرآن کا دیدار کیا؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں کانوں سے پوچھوں گا تم سے قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ کلام درود پاک سنا یا پڑھا، یا تم نے ساری زندگی کنجریوں کے گہنوں میں گزار دی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں پیروں سے پوچھوں گا تم سے چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا یا بدکار عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا؟ اس لیے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے، یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے، یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ خود زبان مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا، آنکھوں سے کلام کروں گا، زبان سے کلام کروں گا۔ اے زبان تو بتا تجھ سے حلال کھایا یا حرام کھایا؟ اللہ پاک منہ سے پوچھیں گے پرایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا؟ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے راستے میں ایک گند کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگا رکھا ہے شہر سے بنگیوں نے لا لا کر، سب مریدوں نے ناک پہ کپڑا رکھا، جلدی جلدی چلنے لگے، اور اللہ والا کہتا ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا ہوا، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ گند تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبق؟ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں کھانا رکھا ہوا تھا، اللہ والا کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، کل سے پہلے میں بالو شاہی ترکاری کی شکل میں تھا، روٹی کی صورت میں تھا، پھولوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، میں رکھا ہوا تھا، بڑی بڑی ترکاری کی شکل میں ہوا تھا، روٹی کی صورت میں تھا، جو ایک رات میرے پیٹ میں میں نے گزاری، میرا یہ حال بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ او بندے او انسان، ایک رات میرے پیٹ میں میں نے گزاری، میرا یہ حال بن گیا ہے، اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا کرتی ہے، اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ اللہ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے، جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی، سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا، تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔ بے شک اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا، دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ مرید نے بڑا منہ بنایا،
کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں، بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید خوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی۔ اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا بدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا، تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں، اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام۔ ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو۔ میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چناب میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھامر میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے، تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے، تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے۔ میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔
और ऐश में खुदा को भूलते हैं, तैश में खुदा को भूलते हैं। इसीलिए कुरान करीम कहता है वइदा अलमना लल इंसानिया रगवन आबी जानिबी। मुनाफा अच्छा मिल जाए, कारोबार अच्छा चल पड़े, शराब याद आ जाती है, रंडीबाजी याद आ जाती है, जुआ याद आ जाता है, हरामखोरी याद आ जाती है। और जब मुसीबत आए, बेगम बीमार पड़ जाए, डॉक्टर जवाब दे दें, हकीम ला इलाज कर दें, बेटा बीमार हो जाए, सारे डॉक्टर जवाब दे दें, फिर कुरान कहता है वइदा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़। फिर लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, मौला तेरे सिवा कोई नहीं। फिर हर जगह सर झुकाने वाला भी कहता है मौला तेरे सिवा कोई नहीं। सबने जवाब दे दिया, तेरे दरवाजे पे आके गिर गया हूं। उधर अल्लाह पाक जिल्ले शानु बेनियाज का ऐलान है वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। बेनियाज फरमाते हैं मेरे बंदे जब तू मुझे याद करता है और झोली फैलाता है और तेरी आंखों से दो कतरे निकलते हैं, मेरा आर्श हिलने लग जाता है। मेरे दरवाजे पे आके मेरा बंदा रोया, मेरे दरवाजे पे पड़ के रोया, झोली फैला के रोया। अगर हमें उसके दरवाजे पे झोली फैलाने की आदत ही नहीं, हमारा मिजाज नहीं, कर्जा हो जाएगा जब भी उसकी सूरतें दुनिया में तलाश करेंगे, मुसीबत आएगी उसको दूर करने की हजारों तजवीजें तलाश करेंगे। अल्लाह के दरवाजे पे पढ़कर मांगना हमें असल में उस पर हमारा यकीन हो तो मांगे। ये बात सारी यकीन की है, जिनका यकीन था वो सारी दुनिया में कामयाब हुए। न सहाबा किराम का हथियारों पे यकीन था, न असले पे यकीन था और न तादाद पे यकीन था, बल्कि सहाबा किराम में से अगर किसी ने तादाद के बारे में थोड़ा सा फख्र किया, अल्लाह ने वही पकड़ा। फरमाया किल्लत और कसरत तुम्हारे लिए नहीं और मैं जो तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हें क्या परवाह है। फिर अल्लाह पाक के बंदे ऐसे दुनिया में आए, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में आए। एक सहाबी जंगल में से गुजर रहा है, जंगल में से गुजर रहा है, रास्ता भूलकर और बियाबान जंगल में चला गया। शेर आया सामने, करीब था कि सहाबी को फाड़ डाले, उधेड़ मारे, चीर डाले। सहाबी ने शेर को देखा, शेर ने सहाबी को देखा। जब करीब आया यूं ललकार के कहने लगा, ओ जंगल के शेर, क्या तू उन आंखों को चीर देगा जो आंखें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर चुकी हो? उन आंखों को चीरेगा जो काली कमली वाले का बार बार दीदार कर चुकी हो? तू उस जिस्म को उधेड़ेगा? इब्ने शाम ने लिखा है, इब्ने खुल्दून ने लिखा है कि शेर करीब आया और पांव चाटने लगा। बज़ाहिर यह कहने लगा अगर तू उनका गुलाम है तो मैं तो उनके गुलामों का गुलाम हूं। वो जानवर गुलामी करते थे कभी तेरी। आज हमारा अपना आपा काबू में नहीं, घरों के माहौल बिगड़ गए, मोहल्ले बिगड़ गए, गलियां बिगड़ गई, इलाके बिगड़ गए, मुल्क के हालात बिगाड़ के रख दिए हमारी बदतमीजी की वजह से। खौफे खुदा हो फिर सब कुछ बनता है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि 40 बरस तक खुश्क आटा फांका, मुंह में और ऊपर से पानी पी लिया। 40 साल। अब तुम तो सोच रहे होगे कोई पागल होगा, पागल बेअकल होगा कोई मस्त। नहीं, पागल नहीं था, बड़ा अकलमंद था। तुम तो इसलिए पागल कहोगे ना कि वो पराठे पका के नहीं खाता था। किसी ने पूछ लिया कि जी हजरत मुद्दत होगी, मैं देखता हूं आटा फांक कर पानी पी लेते हो, रोटी नहीं पकाते, रोटी खानी चाहिए।
ہائے ہائے کیا جواب دیا؟ اللہ والا کہنے لگا میں نے حساب لگایا، آٹا چھاننے میں، گوندنے میں، پکانے میں، چبا کر کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں آدمی 2000 مرتبہ اللہ 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 کر سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ پیٹ ہی کا بھرنا ہے۔ میں آٹا پھانک کر پانی پی لیتا ہوں تو میرا کیا بگڑا ہے؟ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، چھوٹے سے کھٹولے، چھوٹی سی چارپائی پہ سوتے تھے، پیر نہیں پھیلتے تھے۔ تو مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، بڑا پلنگ لا دیں، آپ اس میں آرام فرمایا کرو۔ فرمایا ارے باولو، دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی جنت میں پیر پھیلاؤں گا، جنت میں پیر پھیلاؤں گا، یہاں پیر پھیلا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، آخر الزمان پیغمبر مانا، فرمایا ثم استقاموا، پھر اسی پر جمع رہا، ڈٹا رہا، اس کے خلاف نہ کیا۔ یہ نہیں ہماری طرح کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں رشوت بھی لے رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، یہ بات ان لوگوں میں نہیں تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو اللہ والے سکھایا کرتے تھے، اندر کو صاف کر دیا کرتے تھے، اندر کو۔ یہاں بہاولپور ہائی کورٹ کے جج تھے جج عالم علی خان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، بہت نیک آدمی تھے، ہماری برادری کے تھے، ہمارے ضلع کے رشتہ داروں میں سے۔ صوفی عبدالحمید جو وزیر تعلیم بھی رہا، وزیر خوراک بھی رہا، اس کے والد تھے جج عالم علی خان، دہریہ خیال، کمیونسٹ خیال کا آدمی، انگریزی خان، نماز کو بھی کہتا تھا خام خواہ کی بکواس ہے، دین اور ایمان ساری باتوں کا مخالف۔ مولانا سر رحیم بخش رحمت اللہ علیہ بہاولپور کے وزیر تھے۔ مولانا اکثر وقت میں جاتے، صبح کے وقت میں خاص طور سے جا کر اپنے بھائی کے پیر دباتے، اٹھ جا بھائی، چڑیا بھی اللہ اللہ کر رہی ہے، پرندے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو بھی نماز پڑھ لے۔ وہ کہتا مولوی تیرا دماغ خراب ہے، جب نیند اچھی آنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ مجھے آرام کرنے دیتا ہے، اور یہی ٹائم تو نیند کا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، رات کے 1-2 بجے تک کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، VCR دیکھتے رہیں گے، فلم دیکھتے رہیں گے، جب صبح کا ٹائم آئے گا نا، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا سارے سو جاتے ہیں۔ کوٹھیوں کے پاس سے صبح کو گزر کے دیکھو نا، ایسا معلوم ہوتا ہے چاروں طرف کوئی زندہ ہی نہیں، کتا بھی نہیں بھونکتا صبح، سنسان۔ مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ روز جاتے، تو سگا بھائی تھا، وہ فرماتے بھائی اگر تو جہنم میں گیا میں تیرا بھائی کس طرح دیکھوں گا تجھے جہنم میں جلتے ہوئے؟ نماز پڑھ، اللہ کی عبادت کر، اس کی بندگی کر۔ ایک دن جج صاحب اکڑ کے کہنے لگے مولوی صاحب بات سن، ایک دن نمازیں پڑھوا لے جتنی بھی پڑھوانی ہے، یہ روز روز کا قصہ میرے بس کا نہیں ہے، ایک دن جتنی مرضی آئے پڑھوا لے، سارا دن پڑھ دوں گا۔ مولانا رحیم بخش مرحوم بھی بڑے اللہ والے تھے، انگریزی خان بھی تھے، عالم بھی تھے، فرمایا چلو میرا تیرا سودا ہو گیا، ایک دن پڑھ دے، پر پڑھ جا کر کے رائے پور ضلع سہارنپور میں۔ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے مولانا رحیم بخش مرحوم۔ یہ جس اللہ والے کا میں نے نام لیا یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بھی پیر ہے، یہ مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ کا بھی پیر ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے اللہ والوں کا پیر ہے مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا جی سودا طے ہو گیا، ایک دن پڑھ دے، پر پڑھ وہاں جا کر۔ انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے، چاہے تو لندن میرے سے پڑھوا لے، پر پڑھوا ایک دن۔ ادھر جج صاحب کی روانگی ہو گئی،
उधर मौलाना ने टार दिया हजरत को कि हजरत एक शिकार भेज रहा हूं, जरा जल्दी कबूल फरमाना। बस जज साहब पहुंचे, हो सर पे इतना बड़ा टोप, पतलून, गले में फांसी, वो होती है ना, गले में फांसी, सर पे टोकरा। हजरत के यहाँ पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस यूं नजर डाली मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह वालों की, हम तो अल्लाह वालों की निगाहों को भी मानते हैं, उनकी निगाहों में भी तासीर है। बस शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाया, जज साहब क्या हाल है? कि जी अच्छा है। वो उठ के चल दिए। शाह साहब ने फरमाया कहां चले? कि हजरत अभी आया। ना कोई हुक्म दिया, ना कोई नसीहत की, ना कुछ फरमाया। बाजार गए और खद्दर खरीदा और दर्जियों से कहा पैसे मुंह मांगे ले लो, जल्दी सी दो सलवार कमीज। वो खद्दर की सलवार कमीज सिलवाई, सर पे उस तरह फिराया, सलवार कमीज पहनकर और वो पतलून उतारी और वो टोप उतारा और वो गले से फांसी निकालकर बाजार में रखकर आग लगा दी और हजरत के सामने आके बैठ गया। कहने लगा हजरत बाहर मैं बदल आया हूं, अंदर आप बदल दे। जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने कर लिया। न जाने अल्लाह वाले की निगाह में क्या रखा था। अपने जमाने का वली अल्लाह होके गुजरा है जज आलम अली खान, इतना बड़ा वली, हाई कोर्ट का जज भी था और फालतू वक्त में बकरियां रोही में जाकर चराता था, चाय लोगों को पिलाता था और कहता था अल्लाहू में खूब मजे, जो कोई चखे अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अब मुझे और आपको अल्लाहू के नाम का जायका ही नहीं पड़ा, वो चस्का ही नहीं पड़ा। मैं कहता हूं अगर चस्का पड़ जाए ना, फिर पूरी दुनिया की दौलत मिले, आदमी थूक देता है जो अल्लाह के नाम में मजा आता है। इसलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया बेशक रब अल्लाह है, जो इस पर जमा रहा उनको आखिरत में कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं। फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फीहा, यही लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने जन्नती फरमाया, जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। उनके नेक अमाल का अल्लाह पाक यूं ही जजा देते हैं, उनको अजर अजीम अता फरमाते हैं। इसलिए ये मज़मून अर्ज किया कि आप भी और मैं भी अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करो, अल्लाह के कहर से डरो, अल्लाह के गज़ब से डरो। वो इतना बड़ा बेनियाज है, खड़े खड़े मौत आई, धड़ाम से गिरा, हो गया। बैठे बैठे मौत आती है और ना जाने किस किस बुरी हालत में भी मौत आ सकती है। जब ये सारा कुछ हमारे सामने है तो मेरी एक अपील है, लोगों कंजरियों के गाने सुनते हुए गाते हुए ना मरो, कुरान पढ़ते हुए मरो। और शराब पीते हुए न मरो, चरस फीम भंग हीरोन के नशे में मरोगे तुम्हें क्या मिलेगा? यहां हीरोन का नशा, जहन्नुम में आग का नशा तुम्हें उठाना पड़ेगा। किसी पर जुल्म ना करो, किसी को सताओ मत। मजलूम के दिल की आग जो है समंदर में आग लगा देती है। किसी की इज्जत से मत खेलो, किसी का माल ना उठाओ, किसी की जान पर बेइज्जती, किसी की जान पर हमला न करो, किसी का नुकसान न करो। न जाने खुदा किस वक्त तुझे बुला लेगा और फिर हमेशा हमेशा तेरी कब्र में अंगारे भरेगा। ये ख्याल न करो कि आजकल अल्लाह मियां नऊज़ बिल्लाह शायद कहीं सोया पड़ा, उसे पता नहीं, एक एक जर्रे का उसको पता है। इसलिए फरमाया सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला, बर्बाद कर देने वाला। इसलिए अपने अंदर अल्लाह से डर पैदा करो, खौफ अपने दिलों पे मुसल्लत करो, कब्र का अंधेरा याद करो, क़यामत का खौफनाक मंजर याद करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको सच्चा मुसलमान, पक्का दीनदार बनाए और अपने बंदे अल्लाह पाक हम सबको बनाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। दोस्तों, आप हज़रात सुन रहे थे
حضرت قاری حنیف رحمتullah علیہ کا بیان کتنے خوبصورت انداز میں حضرت بیان فرما رہے تھے، کس طریقے سے حضرت امام شافعی رحمتullah علیہ حضرت امام مالک کے یہاں مہمان بن کر گئے، کس طریقے سے مہمان نوازی کی۔ پھر حضرت امام مالک رحمتullah علیہ نے اپنے مرید سے فرمایا کہ رات کا وقت ہے، آپ وضو کے لیے لوٹا بھر کر رکھ دینا، یعنی رات میں حضرت کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے حضرت نے اپنے مرید سے کہا کہ آپ لوٹا بھر کر رکھ دینا۔ لیکن جیسا ہی صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹا پانی کا بھرا ہوا ہے، دیکھ کر بڑے تعجب میں گئے، مرید بھی اور حضرت امام مالک رحمتullah علیہ بھی۔ حضرت امام مالک سے آپ کے مرید نے فرمایا کہ آپ تو کہتے تھے کہ لوٹا بھر کر رکھ دینا وضو کے لیے، یہ تو جو کا تو بھرا ہوا رکھا ہے۔ پھر کس طریقے سے صبح کے وقت دونوں حضرات کی گفتگو ہوئی۔ امام شافعی رحمتullah علیہ نے کیا فرمایا کہ میرے دل نے گواہی نہیں دی کہ میں آج رات سوؤں، ایک تو مدینہ منورہ ہے، دوسرے امام مالک کے یہاں مہمانداری ہے۔ دوستو، ان حضرات نے کس طریقے سے زندگی گزاری، یعنی پوری رات تہجد میں گزار دی، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف تھا اور آخرت کی کیا تیاری کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اللہ کو یاد کریں، تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ قاری حنیف صاحب کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں، پھر اگلے بیان میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔